Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اور یہ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے. یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہر قرآن پڑھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ سجدہ تلاوت کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. یاد رکھیں، قرآن پاک میں 14 سجدے موجود ہیں، اور جب بھی بندہ آیت سجدہ کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی یہ عام سجدہ نہیں ہے، مستحب نہیں ہے کہ کر لیا ٹھیک ہے، نہ کیے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. یہ سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے. جو بندہ یہ سجدہ نہیں کرتا وہ گناہ گار ٹھہرتا ہے. تو یاد رکھیں، یہ سجدہ ضروری ہے، کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کا صحیح سنت طریقہ بتاؤں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اس حوالے سے سب سے پہلی بات یاد رکھیں، سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ آیت سجدہ سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کے دوران آیت سجدہ آ گئی، اور آپ کے پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی تلاوت کو سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں بھی آپ کے پڑھنے کی آواز پڑ رہی ہے، جا رہی ہے، وہ سن رہے ہیں، اور اسی دوران آپ نے آیت سجدہ پڑھ دی. اب جس نے وہ آیت سجدہ سنی ہے، ان سب پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. آیت سجدہ سننے کے بعد ان سب پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. اگر وہ سجدہ نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے. دوسری بات کہ سجدہ تلاوت کے لیے شرائط کیا ہیں، تو یاد رکھیں سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو شرائط نماز کے لیے ہوتی ہیں. نمبر 1 باوضو ہونا، نمبر 2 قبلہ رخ ہونا، نمبر 3 نیت کا ہونا، نمبر 4 وقت کا ہونا. یعنی مکروہ وقت میں سجدہ نہیں کر سکتے آپ. مکروہ وقت کون سے ہیں؟ مکروہ وقت 3 ہیں. نمبر 1 صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت 15-20 منٹ ہوتے ہیں سورج نکلنے کے بعد، اس میں آپ کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر وقت ہے زوال کا، جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے. تیسرا وقت ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت 15-20 منٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، یا کوئی نماز کا سجدہ ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کر سکتے. اب آئیے جانتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. تو یاد رکھیں سجدہ تلاوت کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، قبلہ رخ ہوں گے، اور نیت کر لیں گے. نیت کس طرح کرنی ہے؟ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں سجدہ تلاوت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کا شریف. بالکل سیدھا رخ ہو کے، قبلہ رخ ہو کے آپ نے یہ نیت کر لینی ہے. اور اس میں آپ نے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، نہ کا ہاتھ باندھنے ہیں، نہ کوئی سورت پڑھنی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ کوئی ساتھ سورت ملانی ہے. بالکل آپ نے سیدھے کھڑے ہونا ہے، ہاتھ سیدھے ہوں اور قبلہ رخ ہوں، اور آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سیدھا سجدے میں چلا جانا ہے. اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہیں آپ، اللہ اکبر کہا، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، باندھنے نہیں، بلکہ ایسے سیدھے ہی آپ نے سیدھا سجدے میں چلا جانا ہے. اور سجدے میں جا کے آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے. کون سی؟ جو نماز میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 بار پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی بار بھی پڑھ سکیں اس کا آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، زیادہ ثواب ملے گا. تو کم از کم 3 بار، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرضی بار پڑھ لیں. اب جب آپ نے تسبیحات پڑھ لیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. اب یاد رکھیں، جب ہم کھڑے ہوئے اس سجدے کے لیے، یہ کھڑا ہونا مستحب ہے، اور جب سجدہ کر کے پھر واپس کھڑے ہوئے تو وہ بھی کھڑا ہونا، قیام کرنا مستحب ہے. یعنی بیٹھ کے بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کھڑے ہوں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ باعث فضیلت ہے، زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. اب یہ کر لیا جب سجدہ، تو سجدہ کرنے کے بعد آپ نے کوئی سلام نہیں پھیرنا، تحیات نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی. بس اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو سجدہ ادا ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، تو کیا ہم اکٹھے 14 کے 14 سجدے کر سکتے ہیں یا نہیں، یا جب بھی قرآن پاک کی آیت سجدہ پڑھی اسی وقت سجدہ کرنا ہوگا؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ جس وقت آپ نے آیت سجدہ پڑھی اسی وقت آپ نے سجدہ کر لیا تو یہ بہتر ہے، افضل ہے. لیکن اگر آپ اکٹھے 14 سجدے کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا سوال سجدہ تلاوت کے حوالے سے ضرور درج کریں، میں انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔